السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے سسٹر آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا لاسٹ سبق ہے تختی نمبر 26 علامات وقف۔ علامات وقف، علامت ہوتی تو ایک ہوتی، لیکن یہ علامات یعنی کہ بہت ساری علاماتیں ہیں۔ وقف یعنی ٹھہرنے کی بہت ساری علاماتیں۔ تو آج آپ نے ان علاماتوں کو یاد کر لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وقف کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو وقف کس کو کہتے ہیں یہ آپ بتائیں گی، اس کو یاد کر لینا ہے۔ یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں، کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ کس طرح ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے علامتیں قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی۔ تو ان علامات کے اکارڈنگ ہی، ان کے موافق ہی آپ نے وقف کرنا۔ یہ علامتیں نظر آئیں گی آپ کو قرآن پاک میں۔ تو دیکھتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھوں گی، یہ سیمبل ملیں گے آپ کو قرآن میں، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی یہ، اور آپ نے یہ سب ان کی وضاحت مجھے بتانی ہے، ان کی ڈیٹیل بتانی ہے، یہ آپ نے حفظ کرنا ہے ان سب کو کس طرح سے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو گول سرکل نظر آ رہا ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ الٹا ہارٹ نظر آ رہا ہے، ہارٹ شیپ آپ کو، یا اردو میں 5 کا بھی بنتا ہے اس طرح سے۔ یہ مثل آیت کے حکم کے ہے، یعنی یہ آیت کی طرح ہی ہے۔ میم اگر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اور اہم ہے۔ اگر آپ کو طوا نظر آتا ہے تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اگر آپ کو جیم نظر آتا ہے تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو زا نظر آتا ہے تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ ٹھہر بھی سکتے ہو، نہیں بھی، ایسا کچھ نہیں ہے اس پر۔ سواد، یہاں ضرورت کے بعد ٹھہر جائیں تو رخصت ہے، مطلب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن اب ہمارا سانس پورا ہو گیا ہے اور وہاں سواد کی علامت نظر آئی ہے آپ کو، تو یہاں ہم مطلب ضرورت کے وقت ٹھہر سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں۔ بڑا قاف نظر آتا ہے تو یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب ٹھہر بھی جاؤ نہ بھی ٹھہرو، ایسا سمجھیے۔ اگر چھوٹا کاف نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں پر بھی ہے۔ تو میم پر آپ کوشش کریں ٹھہریں، طوا پر بھی ٹھہریں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سب تو ایک اس طرح سے ٹھہر بھی سکتے ہیں، آپ نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میم، عین اور 3 نقطے، یہ بھی آپ کو بنے ہوئے ملیں گے قرآن کریم میں۔ یہ معانقہ کی علامت ہوتی ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ آپ ٹھہریں اور ایک جگہ آپ کو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ قاف اور فا، قف یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سول یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سول جو ہے ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ سولا یہ لکھا ہوا نظر آئے تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف تو بہت ہی زیادہ آپ کو یہ علامت نظر آئے گی، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں آپ ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا ہے۔ اور جہاں عبادت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں منفی جملہ بنایا گیا ہو، ہے نا، اس طرح سے۔ تو آپ مطلب اس کو آپ ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا، لیکن اگر آپ درمیان میں کہیں ٹھہر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں مطلب بگڑ جائے۔ آیت پر ٹھہر رہی ہیں تو ٹھہر سکتی ہیں، نہیں بھی ٹھہر سکتی ہیں۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، یہاں سکتے سے زیادہ دیر آپ آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ ساری علاماتیں آپ نے یاد کر لینی ہے، مکس اپ سی ہو جاتی ہے، ایک سی ہیں، لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ذہن میں بٹھا کر یاد کرنی ہے۔ پھر
اس کے بعد یہ تھوڑا سا اور انہوں نے حاشیے میں سمجھایا ہے کہ جہاں پر کئی علامتیں ہوتی ہیں نا وہاں اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے، کہیں کہیں آپ کو نا جیسے آپ وقف کر رہی ہیں وہاں پر آپ کو کئی سیمبل بنے ہوئے ملیں گے، ہو سکتا ہے میم ہو سکتا ہے تا بھی ایک ساتھ بنا ہوا ہو، تو بنا ہوا ہو، جیم بنا ہوا ہو، تو اب کیا کریں، کنفیوز ہو جائیں گے تو کیا کریں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں پر کئی علامتیں ایک ساتھ لکھی ہوئی ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر رہتا ہے، جو بھی اوپر آ رہی ہے اسی کے اکارڈنگ وقف کریں۔ پھر آپ پھر دوسری بات انہوں نے یہ سمجھائی ہے کہ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کو آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں۔ یعنی جیسے آیت بہت لمبی ہو جاتی ہے، بہت لمبی آیت ہو جاتی ہے، اب وہ ایک سانس میں تو نہیں پڑھی جا رہی، تو اب کیا کیا جائے، تو یہاں انہوں نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اس آخری والے جہاں آپ نے سانس توڑنا ہے اس آخری والے حرف پر آپ ساکن کر دیں اور پھر کچھ پیچھے سے ایک دو ورڈ آپ لوٹا کر پڑھیں۔ تو یہ آج آپ کا علامات وقف بھی پورا ہوا۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر و عافیت کے ساتھ پورا کرا دیا۔ وہی دعا پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ اور مزید آگے بھی آسانی کرے۔ امید کرتی ہوں یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہ والی دعا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج یہ مکمل ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اور مزید ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ سارے رولز کو قرآن کریم میں فالو کریں، سپارے میں فالو کریں۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔